السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جو وہ خواب کے تعلق سے آپ جو بول رہے تھے وہ نقل فرمائیے۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی نظام الدین مرکز چھوڑ کے چلے جانے سے مجھے بہت صدمہ ہوا اور میں ان کے لیے بہت دعا کرنے لگا۔ 5 ماہ پہلے جب ہماری جماعت بیرون ملک کا سفر شروع ہی میں نے یہ خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب کو خوشامد کرو، یا جیسے بھی ہو، زبردستی کر کے ہو، جیسے ہو، ان کو نظام الدین واپس لے جاؤ۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ساتھ 2 خواب دیکھا۔ پہلے تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ سیدھے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اتنی ہی دیر میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ وہ بائیں جانب مڑ گئے اور پھر اندھیرے میں جا کے کھو گئے۔ میں سیدھا بڑھتا رہا۔ اب دیکھتا ہوں کہ حضرت مولانا سعد صاحب بہت زیادہ سفید کپڑا تھا اور سفید عمامہ پہنے ہوئے تھے، تیز رفتار سے چل رہے تھے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اتنے میں تھوڑا سا داہنا طرف نظام الدین مرکز نظر آ گیا۔ وہ مرکز کے اندر داخل ہو گئے۔ یہیں پہ میری خواب کھل گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر میں دوسرے والی خواب دیکھتا ہوں کہ میں مرکز نظام الدین ایک ذمہ داروں کی جماعت کے ساتھ پہنچا ہوں، اور مولانا سعد صاحب ہمیں فرمایا کچھ دن یہاں رہ جاؤ اور یہاں کی تقاضا پورا کرو، اور آج دوپہر میں میرے ساتھ کھانا کھانا۔ اور دیکھتا ہوں کہ کھانے کے لیے ہم سب دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت مولانا سعد صاحب اور حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دسترخوان میں آ کے بیٹھے۔ مولانا ابراہیم صاحب 4 جانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے مولانا ابراہیم صاحب فرمانے لگے کہ کھانا تو میں کھاؤں گا، لیکن پہلے میری شرط سن لو۔ میری شرط اگر مولانا سعد مان لے تو میں نظام الدین واپس آ جاؤں گا۔ مولانا سعد صاحب خاموش رہے اور تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے، اور پھر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامن برکتہم کی طبیعت بالکل بگڑنے لگی۔ میں ان کی خدمت میں لگا، ان کے پیر دبنے لگا۔ دیکھتا ہوں کہ آپ کی چہرہ سوکھ گیا اور مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور طبیعت ان کی بگڑ رہی ہے۔ ان کے چھتر کھل گیا تھا۔ عجائے تناسل کو ڈھانکنے کے لیے میں نے لنگی کو ڈھونڈنے لگا، نہیں ملا۔ اتنے میں ان کے جبہ جو کتھا رنگ کا تھا نظر آیا۔ یہ باجاہ ناپاک نظر آ رہا تھا۔ ان کے چہرہ بالکل ہڈی کے اوپر چمڑا جیسی شکل ہو گئی۔ میں رونے لگا۔ میں روتے روتے ان کو خوشامد کیا کہ حضرت اجازت دے تو میں ابھی ایک خواب دیکھا ہوں، اس کو بیان کروں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں نے ان کو سنایا۔ سنتے ہی ان کی حالت اور خراب ہو گئی، بالکل بے چین ہو گئے۔ میں رونے لگا اور ان کو ان سے خوشامد کر کے کہا کہ آپ نظام الدین تشریف لائیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی دانت کے اوپر کی مسورہ اور ہڈی کے جگہ میں مچھلی کے ریڑھ کے ہڈی کا شکل کا کانٹا نظر آیا۔ پاس میں ایک دروازہ اچانک تھوڑا سا کھلا تو دیکھتا ہوں کہ دروازہ کے پیچھے سے ایک لڑکی دکھ رہی تھی، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ میں نے بہت غور سے دیکھا تو وہ میرے طرف نہیں بلکہ حضرت مولانا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو میں مصلحت سمجھتے ہوئے حضرت کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، اور میری خواب یہیں پہ کھل گئی۔ میں بالکل گھبرایا ہوا تھا۔